سچے بندے ہیں اور اللہ کا ان سے رشتہ ہے اور اللہ ان سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو چونکہ یہ حبیب کی امتی ہیں، حضرت موسیٰ کی امت الگ، حضرت عیسیٰ کی امت الگ، حضرت داؤد کی امت الگ، انبیاء کرام کی امتیں الگ الگ، لیکن امت محمدیہ سے پیار اتنا ہے کہ اب کافروں پر اللہ عذاب نازل نہیں کرے گا، کیونکہ کافروں کو اتنی ڈھیل دے دی گئی ہے، جو چاہو کرو، پاپ کرنا ہے کرو، زنا کرنا ہے کرو، شراب پینا ہے پیو، حرام کھانا ہے کھاؤ، جو کرنا ہے کر لو۔ ان کے لیے سب سے دردناک عذاب کہاں ہے؟ آخرت میں ہے، اور آخرت کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، تو جب آخرت ختم نہیں ہوگی تو ان کا عذاب بھی ختم نہیں ہوگا، گویا کہ ہمیشہ کے لیے وہ عذاب میں گرفتار کر دیے جائیں گے۔ مگر مسلمانوں کو اللہ دنیا ہی میں عذاب میں گرفتار کر کے آخرت کے لیے پاک و صاف کر دے گا، تاکہ دنیا کی زندگی تھوڑی ہے تو تھوڑی مصیبت دے کر، تھوڑا عذاب دے کر، تھوڑی تکلیف دے کر اللہ دنیا سے اس کو پاک و صاف کر کے اٹھائے گا، تاکہ مومن کو پھر آخرت میں عذاب کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ اب پتا چلا کہ مسلمانوں کو دنیا کے اندر تکلیفیں کیوں آتی ہیں، مسلمانوں کو پریشانیاں کیوں آتی ہیں، مسلمانوں کو مصیبتیں کیوں آتی ہیں، اس لیے اللہ کے عذاب کی بنیاد پر، اللہ کے غضب کی بنیاد پر، اللہ کی ناراضگی کی بنیاد پر، چونکہ دنیا تھوڑی ہے، مختصر ہے۔ قل متاع الدنیا قلیل، محبوب فرما دو دنیا کی متاع بہت تھوڑی ہے، انسان کتنا بھی جیے گا، لیکن یاد رکھیں اب یہ مت سمجھنا کہ دنیا قلیل ہے تو یہاں کا عذاب ہم سہ لیں گے، کوشش کریں یہاں کے عذاب سے بھی بچیں۔ جب بھی کوئی گناہ کرے گا اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوگا، جب بھی کوئی پاپ کرے گا اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوگا، اور عذاب کیا آئے گا یہ آپ کو نہیں پتا، یہ ہم کو نہیں پتا، اللہ کی مرضی پر ہے وہ کیا عذاب ڈالے گا۔ ایک بزرگ فرماتی میں نیکیاں کرتا رہا، نیکیاں کرتے کرتے پھر مجھ سے گناہ ہونے لگے، تو جب مجھ سے گناہ ہونے لگے تو میں نے ٹرائی کیا، یعنی میں نے آزمایا کہ گناہ کرنے سے ہوتا کیا ہے۔ میں گناہ کرنے لگا، جب گناہ کرنے لگا تو سوچا کہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کیا ہوگا، کیسے ہوگا۔ تو جب میں گناہ کرنے کا عادی ہو گیا اور گناہ کر کے میں بھول گیا، تو میں نے محسوس کیا جو مجھ سے سچے دل سے پیار کرنے والے دوست تھے وہ مجھ سے ٹوٹتے چلے گئے، میرا اچھا کاروبار تھا وہ بند ہو گیا، مجھ سے پیار کرنے والے لوگ میرے دشمن ہو گئے، مجھ سے وفا کرنے والے لوگ میرے ساتھ دغا کرنے لگے۔ میں نے جب یہ ماحول دیکھا تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کی، اور جب میں نے توبہ کی تو وفادار پھر واپس پلٹ آئے اور میرا کاروبار پھر سے اچھے سے چلنے لگا۔ یعنی اگر کوئی اچھا دوست آپ سے کٹ جائے تو یہ بھی آپ کے گناہ کی سزا کے طور پر اللہ کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے۔ اب یہاں پر وفادار دوست کٹنے سے کیا مراد؟ ایسا بھی ہو سکتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے بیوی بڑی نیک ملی، اچھی ملی، اچھی پارٹنر ہے، اچھی شریک حیات ہے، لیکن اس سے آپ کی جمتی نہیں، وہ بھی نیک ہے، آپ بھی اچھے ہیں، جمتی نہیں۔ وجہ گناہ کی سزا کے طور پر اللہ نے دونوں کے درمیان جو زگ کا معاملہ ڈال دیا ہے وہ بطور عذاب ڈالا ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ طلاق کے معاملات نہیں تھے، طلاق کی نوبت نہیں تھی، طلاق کے حالات نہیں تھے، بہت چھوٹی سی معاملے کو لے کر کے، چھوٹی سی چیز کو لے کر طلاق باقی ہو گئی۔ کیوں؟ اس بزرگ کے قول کی روشنی میں سمجھو کہ وفادار ساتھی ٹوٹ گئے، گناہ کے سبب سے اللہ نے اس طریقے سے عذاب میں مبتلا کیا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انسان گناہ سے بچے، اس لیے کہ جب اللہ گناہ کی وجہ سے مسلمان پہ عذاب ڈالتا ہے تو اس کے اچھے ساتھیوں کو اس سے دور کر دیتا ہے، کبھی اس کی بیوی کو اس سے دور کر دیتا ہے، کبھی اس کے بچوں کو اس سے دور کر دیتا ہے، اور کبھی اس پر بڑے بڑے سفر مسلط کر دیتا ہے، اور اس سفر میں اس پر اتنی مصیبتیں ڈالتا ہے، اتنی تکلیفیں ڈالتا ہے کہ انسان اس کی تاب نہیں لا پاتا۔ اس لیے مسلمانوں پر دنیا میں عذاب آئے گا گناہ کی بنیاد پر۔ ایک شخص بنی اسرائیل سے تعلق رکھتا تھا، اس کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا، بنی اسرائیل کا بہت بڑا عالم تھا۔ اس نے دوسرے علماء کے سامنے کہا کہ میں گناہ کرتا ہوں لیکن مجھ پر کوئی عذاب نہیں آتا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس وقت کسی نے کہا ایک گناہ کے بعد دوسرا گناہ کرنا یہ پہلے گناہ کا عذاب ہے۔
یہ پہلے گناہ کی سزا ہے، اور گناہوں کی وجہ سے جو اللہ عذاب دیتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ پتھر برسیں گے تو ہی عذاب ہے، لوگ چپل سے ماریں گے تو ہی عذاب ہے، بارش نہیں ہوگی تو ہی عذاب ہے، مندی آئے گی تو ہی عذاب ہے۔ نہیں، پتھر برسانا ضروری نہیں ہے، اللہ کی شان ہے، پتھر نہ برسا کر بھی پتھر برسانے سے زیادہ تمہیں اذیت پہنچا سکتا ہے، وہ قوت والا ہے، وہ طاقت والا ہے۔ تو فرمایا گیا ایک گناہ کے بعد توبہ نہ کرنا اور اس کے بعد دوسرا گناہ کرنا، یہ پہلے گناہ کی سزا ہے، اور اس سے بڑی سزا کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے کہ جب اللہ کسی کو عذاب دینا چاہتا ہے، اس کے دل کی نرمی چھین لیتا ہے، اس کے دل کی نرمی چھین کر اس کے اندر سختی پیدا کر دیتا ہے۔ آپ خود کبھی محسوس کریں گے، کبھی اذان ہوتی ہے تو دل چاہتا ہے چلو فوراً نماز پڑھیں، اور انسان جلدی سے نماز پڑھنے کے لیے آ جاتا ہے، لیکن کبھی بہت سستی آتی ہے، ارے یار ابھی اذان تو بھی ہے، ابھی صلاۃ ہونا باقی ہے، پھر صلاۃ ہوتی ہے تو چلو ٹھیک ہے تھوڑی دیر کے بعد چلے جائیں گے، پھر جماعت بھی چھوٹ جاتی ہے، پھر جماعت چھوٹی پھر اور بیٹھے ہوتے ہیں، پھر وقت دھیرے دھیرے نکلتا چلا جاتا ہے، آخر یہی انسان کل یا پرسوں دوڑ کر مسجد آیا تھا اذان کے بعد، آج وہ سستی کیوں کر رہا ہے؟ اس کے دل میں سختی کیوں پیدا ہو گئی؟ تو بزرگوں نے فرمایا عبادت کی توفیق نہ ہونا اور انسان کے دل سے نرمی کا نکل جانا اور دل میں سختی کا پیدا ہونا، یہ اللہ کے عذاب میں سے ایک عذاب ہے۔ اور اس سے بڑھ کر عذاب کیا ہوگا کہ اللہ اپنی چوکھٹ سے دور کر دے، اللہ اپنے در سے دور کر دے۔ اور کبھی کبھی دل ایسا ہوتا ہے نماز پڑھو تو آنکھ سے آنسو بہنے لگتے ہیں، دل میں نرمی آتی ہے، دعا میں رقت آتی ہے، نماز میں دل بہت لگتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرب کی دولت عطا کر رہا ہے، اللہ تمہیں چاہ رہا ہے، اللہ تم سے محبت کر رہا ہے۔ کبھی یہ ہوتا ہے تہجد کے وقت آنکھ کھلی، انسان کا پورا وجود فریش ہوتا ہے، وہ فوراً تہجد کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، یہ علامت ہے اللہ تم سے راضی ہے۔ اور کبھی فجر میں آنکھ کھلنے کے بعد دل کہتا ہے یار سو جاؤ، اور انسان سو جاتا ہے، یہ اللہ کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ایک خاتون نماز کے لیے تہجد کے لیے اٹھی، اور اٹھنے کے بعد اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، عرض کی اے اللہ جو تو مجھ سے محبت کرتا ہے تجھے اس محبت کا واسطہ۔ اس کے شوہر قریب تھے، شوہر قریب سے سن کر ہنسنے لگے اور کہنے لگے بڑی بھی تو اتنی مرتبے والی کیسے ہو گئی کہ تو کہتی اللہ تو جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس محبت کا واسطہ۔ اللہ تجھ سے کب سے محبت کرنے لگا؟ تو بندی گندی گنہگار سیاکار، تجھے کیسے پتا چلا کہ اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے؟ اس بندی نے کہا اللہ کی قسم اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ تو کہا محبت کی وجہ یہ ہے مجھ سے محبت کرتا ہے، راضی ہے، تبھی تو بستر سے اٹھ کر مجھے عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر وہ مجھ سے محبت نہ کرتا تو پھر سجدے کی توفیق کیوں دیتا؟ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، گناہوں کے اندر ڈوب جانا اس سے بڑھ کر کوئی عذاب نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی مصیبت نہیں۔ اور یاد رکھنا گناہ کی سزا مسلمان کو دنیا میں مل کر رہتی ہے، اور ہم گناہ سے بچتے نہیں، گناہوں کے اندر ڈوبے رہتے ہیں۔ اور جب سزا ملتی ہے، اچھا یہ بھی ہے جب انسان کو سزا ملتی ہے نا تو اس کو محسوس بھی نہیں ہوتا کہ مجھے گناہ کی سزا مل رہی ہے۔ بیان کیا جاتا ہے، امام ابن الجوزی بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوئی مسئلہ آپ کے ذہن میں نہیں آتا، کوئی مسئلہ آپ کو یاد نہیں آتا، آپ فوراً کہتے ہیں اللہ میں نے جو گناہ کیا ہے اس گناہ سے میں توبہ کرتا ہوں، اور اللہ مجھے یہ مسئلہ یاد نہیں آ رہا ہے، تو فوراً آپ کو مسئلہ یاد آتا۔ اور کبھی کبھی آپ جو ہیں وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے تو مسئلہ آپ پر منکشف ہو جاتا۔ جب یہ بات حضرت فضیل ابن عیاض تک پہنچی کہ امام اعظم ابو حنیفہ کو جب کوئی مسئلہ یاد نہیں آتا اور آپ بھول جاتے تو کہتے اللہ یہ میرے گناہ کی نحوست ہے، تو میرے گناہ کو معاف کر دے، اور نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تو آپ کو مسئلہ یاد آ جاتا۔ فضیل ابن عیاض اتنا روئے اور فرمایا یہ امام اعظم کے گناہوں کی وجہ سے نہیں بلکہ گناہ نہ ہونے کے سبب سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اس طرح کی بات کرتے ہیں، ورنہ انسان جو گنہگار ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ پر اس کو اطلاع نہیں دیتا، بلکہ گناہ کرنے والا اپنے گناہ سے بے خبر ہو جاتا ہے، اپنے گناہ سے غافل ہو جاتا ہے، اور اللہ اس کو
کو گناہ سے غافل اس لیے کر دیتا ہے تاکہ اللہ اس کو عذاب میں گرفتار کر دے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں ایک مرتبہ ایک عیسائی لڑکے کو میں نے پاپ کی نظر سے دیکھا، یعنی گندی نظر سے دیکھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ نظروں کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ مرد کو دیکھو یا عورت کو دیکھو، اگر انسان گناہ کی نظر سے دیکھے گا تو دونوں کو دیکھنا گناہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور مردوں کو عام حالت میں دیکھنا کوئی گناہ نہیں۔ آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے میں حیا کے پردے میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم لوط کا تذکرہ کیا ہے قرآن مقدس کے اندر کہ وہ لوگ مردوں کو بری نظر سے دیکھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مومنین کی حفاظت کرے۔ یہ جو مردوں کو بری نظر سے دیکھنے کا معاملہ ہے یہ زنا سے زیادہ بدترین ہے، زنا سے بڑھ کر یہ گناہ۔ اور حضرت سیدنا مولا کائنات شیر خدا علی مرتضی کہتے ہیں زانی کو تو سنسار کرو لیکن جو لوگ مردوں کے ساتھ بدکاری کرتے ہیں ان کو آگ میں جلا دو۔ فرمایا ان کو آگ میں جلا دو۔ بڑا بدترین گناہ ہے اور بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ گناہ آج ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے، پھیلتا جا رہا ہے۔ یونیورسٹی ہو، کالجز ہو یا جہاں پر عام طور پر لوگ زیادہ ایک ساتھ رہتے ہوں اور زیادہ وقت تک رہتے ہوں ان لوگوں کے اندر یہ برائی پائی جاتی ہے اور یہ بدترین جرم ہے۔ بلکہ اگر میں اس کی نحوست بیان کروں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اس فعل بد کے اندر مبتلا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دن میں 36 مرتبہ اس پہ لعنت فرماتا ہے، اور یہ بھی دھڑکتے ہوئے دل سے ان لوگوں تک پیغام پہنچا دیا جائے، اللہ کرے ان کانوں تک یہ پیغام پہنچے اور ان دلوں کے اندر یہ بات اترے جو لوگ اس برائی کے اندر گرفتار ہیں کہ اللہ اکبر، جو شخص مردوں کو بری نظر سے دیکھتا ہے، مردوں کو غلط نظر سے، پاپ کی نظر سے، شہوت کی نظر سے دیکھتا ہے یا ان سے غلط انداز سے، غلط نیت سے مصافحہ کرتا ہے یا ان سے بیٹھ کر گندی باتیں کرتا ہے، اللہ اکبر، وہ کہیں بھی مرے گا اس کو قوم لوط کے ساتھ دفن کیا جائے گا۔ اور قوم لوط وہ قوم ہے جن پر اللہ تبارک و تعالی ہر وقت لعنت برساتا رہتا ہے۔ جب قوم لوط کے عذاب کے مقام کے قریب سے صحابہ گزرے تو اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے کان پہ ہاتھ رکھ لو اور دوڑتے ہوئے گزر جاؤ، ان پہ جو لعنت برس رہی ہے کہیں وہ تم پہ نہ برسے۔ اور ایک بات اور عرض کر دوں، میرا عنوان وہ نہیں ہے، آج بڑا حساس عنوان ہے، وقت کی ضرورت ہے لیکن میرا عنوان آج وہ نہیں ہے۔ اگر پتا ہے کہ یہ بندہ ایسا ہے، توجہ، اگر پتا ہے کہ یہ بندہ ایسا ہے، یہ غلط کاری اور بدکاری کرتا ہے، اس کی 3 قسمیں ہیں۔ جس آخری سٹیپ کو لوگ برا جانتے ہیں نا وہ تو بہت برا ہے، اس کے تو بیان ہی کچھ نہیں ہے، لیکن غلط نیت سے لوگوں کے ساتھ مصافحہ کرنا، لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر غلط نیت سے گندی باتیں کرنا، ان کا شمار بھی انہی بدکاروں میں ہوتا ہے۔ اس کے 3 سٹیپ ہیں۔ فرمایا گیا کہ جو ایسے لوگ ہیں وہ توبہ نہیں کرتے، اسی میں ڈوبے ہوئے ہیں، اگر آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو صرف بیٹھنے کی بنیاد پر بھی وہ لعنت آپ پہ برسے۔ سوچئے کس قدر بدترین فعل ہے۔ لوگ کہتے ہیں یار چھوڑو یار، گناہ کر رہے ہیں، اس پہ پردے ڈال دو۔ بے شک پردے ڈال دو لیکن آپ دور ہو جاؤ، کیونکہ مومن کے عیب پہ پردے ڈالنا یہ حکم ہے، لیکن گنہگار سے دور ہو جانے کا حکم بھی اللہ رسول نے عطا کیا ہے۔ اگر آپ اس کی صحبت سے دور نہیں ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ لعنت آپ پہ بھی برسائے گا۔ اللہ اکبر، کس قدر اس کی مذمت کی جائے۔ میرے ذہن میں اب احادیث کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اس سے متعلق جو اللہ کے رسول نے بیان فرمایا تھا، لیکن وہ میرے پاس وقت نہیں اور وہ عنوان بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی تمام مومنین مومنات کی حفاظت فرمائے، اللہ سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت سب کی نیتوں کو خلوص عطا فرمائے، نگاہوں میں پاکیزگی عطا فرمائے، نگاہوں میں طہارت عطا فرمائے۔ اور ایک بات یہ بھی عرض کر دوں
کہ یہ فعل اتنا برا ہے، مرد کے ساتھ مردوں کا بدفعلی کرنا، بدکاری کرنا، کہ جانور بھی یہ کام نہیں کرتے، جانور بھی یہ کام نہیں کرتے۔ جانوروں میں صرف ایک جانور ہے جو اس فعل بد میں مبتلا ہے، اس کو سور اور خنزیر کہتے ہیں۔ خنزیر کے علاوہ کوئی جانور ایسا نہیں ہے جو نر کے ساتھ جو ہے وہ بدفعلی کرتا ہو سوائے خنزیر کے۔ یہ بہت دل کے درد کے ساتھ میں کہتا ہوں، آج ہم اپنے نوجوانوں کو کس طرح سمجھائیں، اپنے نوجوانوں کو کس طرح بتائیں، کس طرح ان کو بچانے کی کوشش کریں، کس طرح ان کے دل میں یہ بات ڈالیں۔ اللہ اللہ، جس نوجوان پر قدرت دن میں 36 مرتبہ لعنت کر رہی ہو، وہ نوجوان کو خوشیاں کیسے مل سکتی ہے، اس کے کاروبار میں برکت کیسے ہو سکتی ہے، اس پر رحمتوں کا نزول کیسے ہو سکتا ہے، وہ ترقی کیسے کر سکتا ہے، اس کے بچے خوشیاں کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ خدا کے لیے اگر کسی بندے کے اندر آج سے پہلے یہ غلطی ہو، اللہ کرے وہ سچی توبہ کرے، اللہ رب العزت اسے سچی توبہ کی توفیق دے، کریم بچا لے تو اس کا کرم ہے۔ ورنہ آج کل تو حالات اتنے زیادہ خراب ہیں کہ اب لوگ قانونی طور پر اس کو جائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر یاد رکھیں دنیا کے جائز کرنے سے کوئی چیز جائز نہیں ہو سکتی۔ جس کو میرے اللہ نے حرام کر دیا ہے اس کو دنیا کی کوئی طاقت حلال نہیں کر سکتی۔ اللہ اکبر۔ تو ایک بزرگ فرماتے ہیں ایک عیسائی لڑکے پر میری نظر پڑی اور میں نے اس کو غلط نظر سے دیکھا، اس کو غلط نظر سے دیکھا، اور پھر وہ کہتے ہیں میں حافظ قرآن تھا، میں نے سوچا کہ میں نے دیکھ تو لیا لیکن مجھے کوئی نقصان نہیں ہوا۔ فرماتے ہیں 40 سال کے بعد میں پورا قرآن بھول گیا، یہ گناہ میری نظر سے اوجھل ہو گیا، یہ گناہ مجھے یاد نہیں رہا، گناہ یاد نہیں رہا، اور جب میں قرآن بھول گیا مجھے قرآن کی ایک آیت بھی یاد نہ رہی، قرآن کی آیت مجھے یاد نہیں آتی تھی۔ میں سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی کے پاس گیا، میں نے کہا سید الطائفہ، یہ کون ہے جنید بغدادی آپ جانتے ہیں؟ سید الطائفہ ان کا لقب ہے۔ فرمایا گیا اللہ کے ولیوں میں اکابر اولیاء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی کا بہت بڑے ولی تھے، اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ غوث پاک کے پیروں کے پیر تھے۔ وہ بزرگ کہتے ہیں میں جنید بغدادی کے پاس گیا، میں کہا حضور میں قرآن سناتا تھا، اچانک میں قرآن بھول گیا۔ انہوں نے فرمایا جاؤ مکہ المکرمہ میں اور مینا کے اندر مسجد خیف میں ایک بزرگ بیٹھے ہوں گے اپنے چہرے پہ چادر ڈال کر، وہ تمہارے لیے دعا کریں گے تو تمہیں قرآن یاد آ جائے گا۔ وہ کہتے ہیں میں نے مکہ کا سفر کیا، مسجد خیف گیا تو وہاں ایک بزرگ کو ویسی چادر ڈالے میں نے دیکھا۔ انہوں نے کہا جا اللہ تجھے قرآن پھر سے یاد کرا دے، تجھے لوٹا دے قرآن۔ انہوں نے اتنا کہنا تھا کہ مجھے قرآن پھر یاد ہو گیا۔ میرے دل میں خیال آیا اچانک قرآن کا بھول جانا پھر قرآن کا یاد آنا کیا چیز ہے۔ میں نے ان کے پیر پکڑ لیے، میں نے کہا حضرت یہ بتائیں کہ میں قرآن کیوں بھول گیا تھا؟ میں نے کوئی ایسا کام تو نہیں کیا، بات یہ ہے نا، لوگ کہتے ہیں میں نے کوئی ایسا کام تو نہیں کیا، میرا کاروبار ڈھپ کیوں پڑ گیا، میں نے کوئی ایسا کام تو نہیں کیا میں ذلیل کیوں ہو گیا، میں نے کوئی ایسا کام تو نہیں کیا میں رسوا کیوں ہو گیا، میں نے کوئی ایسا کام تو نہیں کیا میرے بال بچے مجھ سے دور کیوں ہو گئے، میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا لیکن مجھے میرا دل اچانک بیٹھا بیٹھا جاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں نا میرا دل بیٹھا بیٹھا جاتا ہے، ہر جگہ سونا سونا لگتا ہے، ہر جگہ مایوس کن حالات لگتے ہیں، ایسا لگتا ہے کوئی حادثہ ہونے والا ہے، ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ گناہوں کی وجہ سے، گناہوں کے سبب سے ڈر لگتا ہے، حادثہ ہونے والا ہے، دل دھڑکتا ہے گناہوں کے سبب سے۔ لوگ کہتے ہیں آنکھ پھڑکتی ہے تو نقصان ہوتا ہے، جسم کا وہ پھڑکتا ہے تو یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ یہ جو آنکھیں پھڑکتی ہے نا یہ گناہوں کی وجہ سے پھڑکتی ہے۔ جسم کا کوئی حصہ دھڑ دھڑاتا ہے نا اس کے اندر جو زلزلے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے گناہ کے سبب سے ہوتی ہے۔ انسان کیا سمجھتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں میری سیدھی آنکھی پھڑک رہی ہے یہ اچھی خبر سننے ملے گی، الٹی آنکھی پھڑک رہی ہے مجھے بری خبر سننے ملے گی۔ نہیں، وہ آنکھیں پھڑک کر کہتی ہے ذرا آنکھوں سے اچھے کام کر۔
جسم کا کوئی اس طرح بھڑکتا ہے، زلزلے آتے ہیں، وہ کہتا ہے ذرا ہوشیار ہو، اچھے کام کر، اور اس وقت انسان کہہ رہا ہوتا ہے لو مجھے خوشخبری ملنے والی ہے۔ نہیں، خوشخبری تو نیکی کی بنیاد پہ ملنے والی ہے۔ کاش کہ لوگ ہوش کے ناخن لیتے۔ اللہ اکبر، کس منہ سے بات کی جائے، کیا بات کی جائے؟ اس شخص نے کہا حضرات میں قرآن بھول کیوں گیا؟ اس بزرگ نے فرمایا 40 سال پہلے تو نے ایک عیسائی لڑکے کے ساتھ غلط نظر سے اس کو دیکھ کر اس سے باتیں کی تھی، اسی کی نحوست ہے کہ اللہ نے تجھے قرآن بھلا دیا۔